رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذوالحج بھی بہت خاص مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے، اسی طرح ذوالحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ فضائل ذوالحج۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح ماہ ذوالحج میں صاحب حیثیت مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طرح ذوالحج کا پہلا عشرہ بھی عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اسلام کا ایک اور اہم رکن، ایک فرض یعنی حج ادا ہوتا ہے۔ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک اہم فرض روزے رکھے جاتے ہیں، اس لیے فرض عبادت کی ادائیگی کے اوقات کو بھی مبارک بنا دیا گیا اور باعث فضیلت بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو، یعنی ان پہلے 10 دنوں میں ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ جو پورے سال میں کسی اچھے کام کا نہیں۔ اگرچہ کوئی انسان کبھی بھی جو اچھا کام کرے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو اچھا کام ان دنوں میں کیا جائے اس پر جو اجر ملتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یعنی جب آپ نے اتنی زیادہ فضیلت بتائی تو لوگ حیران ہوئے کہ اچھا، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا بہت اجر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان دنوں کا نیک عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر میدان جنگ میں جائے اور پھر واپس نہ آئے، کوئی بھی چیز واپس نہ آئے، نہ مال آئے نہ جان آئے، اس شخص کا اجر و ثواب بہرحال بہت آگے ہے، زیادہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کا اپنے اجر اور ثواب کے اعتبار سے پورے سال پر حاوی ہے۔ اس لیے ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھائیے اور کچھ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے کہ جس سے درجات بہت بلند ہوں۔ کیا کام کرنے چاہیے؟ عشرہ ذوالحج میں جن اعمال کی فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ نیکیاں، ان کا اہتمام خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، ذکر الہی۔ اس عشرے میں دیگر اذکار کے علاوہ، یعنی جو عام روٹین میں آپ روز کرتے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں یا نماز کے بعد کے اذکار ہیں یا تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، کوئی بھی چیز، اس کے علاوہ خصوصی طور پر مندرجہ ذیل تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، اس طرح کہ سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، اجتماعی طور پر بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ سب کو کلاس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے مل کر تکبیر پڑھیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے جب سب مل کر تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ دل کے اندر ایک خاص اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ان تکبیروں کو ریکارڈ کرا کے کیسٹ بھی تیار کی گئی۔ آپ سب ان 2-3 دنوں میں، عید کے دنوں میں صبح اٹھتے ہی اس کو ضرور لگائیں اور آپ دیکھیں گے کہ پورا گھر خود بخود ساتھ شامل ہو جائے گا۔
کیونکہ میں آج کل یہی کر رہی ہوں، صبح لگاتی ہوں تو مجھے کسی کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ تم بھی پڑھو، کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی کشش ہے، اتنی برکت ہے، اتنا سکون ہے کہ واقعی دل کو کچھ ہونے لگتا ہے نا، دل محسوس کرتا ہے. تکبیروں کو سن کے اور تکبیر ساتھ پڑھنے سے دل بدلتا ہے، اور اگر دل بدل جائے تو دنیا بدل جاتی ہے. جس رخ پر بھی بدلے دل، اچھائی کی طرف بدلے یا برائی کی طرف بدلے. اسی لیے دلوں کی حفاظت اور دل میں اچھی خیالات کا ہونا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اور اگر کوئی شخص دل کے بگاڑ کا شکار ہو جائے تو ہر طرف سے بگاڑ ہی بگاڑ ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے اندر، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں، اس کی عبادات میں، بلکہ معاشرے میں بھی. کیونکہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کے دل کے خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دل میں تکبر بھرا ہو، اس کی گفتگو میں بھی ایک خاص قسم کا تکبر آتا ہے، اس کے لہجے سے بھی ٹپکتا ہے وہ تکبر پھر. اور جس چیز کا تکبر ہو، اگر علم کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو یا کسی بھی اور چیز کا، اور یہ تو آپ اب تک سب جان ہی چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تکبر ہے. اسی لیے گدھے کی آواز کو بدترین آواز قرار دیا گیا، یعنی بات چیت میں چیخنا، چلانا اور اس طرح کا لہجہ اختیار کرنا کہ جو دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو، یہ سب کچھ دینی اسلامی اخلاق کے منافی ہے. عام لوگوں کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی، لیکن خاص طور پر جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوں، دین سیکھ اور سکھا رہے ہوں، انہیں اس چیز سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا تھا کہ خبردار رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ ٹکڑا گوشت یعنی دل درست ہو تو سارا جسم درست کام کرتا ہے، کیونکہ دل خون پمپ کرتا ہے نا. اگر خون کی سرکولیشن ہوگی تو انسان کی زندگی، اور اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بیمار ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے جہاں جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اور ہماری جسمانی صحت کا انحصار اس پر ہے، بالکل اسی طرح ہماری روحانی صحت کا انحصار بھی دل پر ہے. آپ غمگین ہوں گے، آپ کا دل اگر غمگین ہے، اداس ہے، تو آپ کے چہرے پہ اس کے اثرات ہوں گے، اور آپ کے کام پر، ہاتھ پاؤں پر اثرات آ جاتے ہیں. آپ کچھ اٹھا نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے، ڈپریشن کا شکار ہے، کچھ کر نہیں سکتے، حتیٰ کہ آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. یعنی دل کی قوت ایسی ہے کہ اگر وہ خوش ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر وہاں کچھ خرابی ہے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک آفت اور مصیبت ہو جاتے ہیں. دل محبت کا مرکز ہے. اللہ کی محبت جس دل میں آتی ہے، پھر لازمی طور پر انسان اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے، بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی کے سٹیٹس کو دیکھے، بغیر کسی کے رتبے اور مرتبے کو دیکھے. انسان تو انسان، جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی، اور جانور تو جانور، پودوں اور پتھروں سے بھی پیار ہونے لگتا ہے. اسی لیے ساری نیچر جو ہے اس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. لہذا انسان کے جسم میں جو سب سے بہترین حصہ ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ تکبیریں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، دل میں اللہ کی عظمت جگانے کا ذریعہ ہے. ہم نے اسی طرح ذو الحج کے شروع میں یہ تکبیریں لگانا شروع کی، اور لوگوں نے گھر لے جا کر لگانا شروع کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیلی فون ایکسچینج کام کرتے ہیں، اور جب وہ ٹیلی فون ہولڈ کرواتے ہیں تو میوزک بجنے لگتا ہے. تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی جا کے فیکٹری میں وہ لگوائی تکبیروں کی کیسٹ. اب ہوا یہ کہ جو بھی وہاں کال کرتا اور ہولڈ کرتا تو اللہ اکبر کی آواز آتی. وہ جو بھی سنتا وہ اتنا اٹریکٹ ہونے لگتا کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں بھی چاہیے. اس کے بعد ہمیں اور جگہوں سے فون آئے کہ ہم بھی میوزک سے اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، اتنے چھوٹا سا لفظ ہے نا، اگر آپ کوئی تلاوت لگاتے ہیں تو آیت بیچ میں کٹ جاتی ہے، لیکن اگر یہ لگاتے ہیں تو 3-4 سیکنڈ میں اللہ اکبر ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک پورا جو سینٹنس ہے وہ انسان سن لیتا ہے، اور اس طرح ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا، قرآن پڑھنے کا اور اچھے کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی ہر چیز پر ثابت ہو جائے، اور ہم سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ ہی کا ڈر دل میں ہو، اللہ ہی کی محبت دل میں ہو، اللہ ہی کے بندے ہم بن جائیں، اللہ ہی کی بات کریں. اور چونکہ یہ پوری کائنات اور اس کے ایک ایک ذرے کا مالک وہ ہے، اس لیے ہم
خود اپنی خوشی اور اپنے دل کی محبت کے ساتھ اللہ کے بن جائیں. ہماری عزت اور ہماری بڑائی اور ہماری نجات اور ہماری سلامتی اسی میں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی محبت بڑھانے کا. اور کیسٹ لگائیں اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ اب پڑھ چکے ہیں اور ذرا تھکنے لگے تو بند کر دیں. یہ نہیں کہ مسلط کریں ان پہ کہ اب یہ سارا سنتے ہی جاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد جب لوگ یعنی کچھ کام کا وقت گزر جائے پھر تھوڑی دیر بعد آن کر لیں. تو وقتاً فوقتاً عید کے دن بھی صبح صبح، تو انشاءاللہ آپ کی عید اچھی گزرے اور آپ ساتھ خود بھی گنگنائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے روزہ. 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے. یعنی سارے عشرے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں سوائے 10 تاریخ کے، اس لیے کہ اس دن عید ہوتی ہے اور عید والے دن روزہ نہیں رکھتے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن اجازت دیتے نا تو بہت سے من چلے تقویٰ کا اظہار فرماتے ہوئے عید کو بھی روزہ رکھتے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ نیکی میں بھی حد سے بڑھ جاؤ، تو نیکی بھی اپنے اعتدال میں خوبصورت لگتی ہے. جب کھانے کا دن ہے، عید منانے کا دن ہے، کپڑے پہننے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے تو خوش ہوں، کپڑے پہنے، اہتمام کریں، گھروں کو صاف کریں، سجائیں، فیل کریں کہ ہاں واقعی خوشی کا دن ہے. اس سنت کو تازہ کریں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ عید تو بور ہوتی جا رہی ہے، مزہ ہی نہیں آتا، لیکن ویلنٹائن ڈے اور کرسمس اور دوسرے ڈیز جو ہیں وہ خوب اہتمام اور زور شور سے منائے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان دنوں کو منانے کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے. چھوٹی عید کا پھر بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ بڑی عید یا عید الاضحیٰ جو ہے وہ تو بالکل ہی بس ٹھیک ہے، قربانیاں ہیں، ہم تو گوشت ویسے نہیں کھاتے اور قربانی کا تو بالکل اچھا نہیں لگتا، اس لیے کیا عید منانی، کام ہی کرنا ہے، گوشت سنبھالو، ہر طرف اسمیل ہے. تو اس لیے نہیں، گوشت کے آنے سے پہلے جو باقی لوازمات ہیں عید کے ان میں ضرور شریک ہوں. بہرحال 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے یہ بہت ثواب کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. گزشتہ سال یعنی جو سال آپ کا گزر گیا اور ایک آنے والا، ان دونوں سالوں کے گناہوں سے کفارہ کرتا ہے، یعنی جو ہو گئے ان سے انشاءاللہ معافی کا سبب ہوگا اور جو آنے والا سال ہے اس میں نیکیوں کی توفیق ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد ہے قربانی. عشرہ کی آخری لیکن اہم ترین عبادت جو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قربانی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ خوشی سے کرو، مصیبت کے مارے نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ صدقہ خیرات کرے. مثلا دیکھیں نا، ایک بکرا ذبح کرنے کی حیثیت نہیں، اور خاص طور پر آپ بچیاں ظاہر ہے کہ اپنی الگ قربانی نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے. ضرور اہتمام کریں، کسی کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں. کوشش کریں اپنے آس پاس سوچیں کون ضرورت مند ہو سکتا ہے. زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے گھرانے ہو کہ جنہیں کچھ ضرورت ہو، آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہوں، ہو سکتا ہے آس پاس سرونٹ کوارٹرز میں کچھ بچے رہتے ہوں، ان کے لیے کچھ خرید کے لے جائیں یا ویسے پیسے دے دیں، یا کوئی اسی طرح اپنے کپڑوں کی ذرا چھانٹی کر لیں، اپنے چیزوں کی چھانٹی کر لیں، حتیٰ کہ ایکسٹرا پینز وغیرہ جو آپ یوز نہیں کرتے، یا اپنے سٹورز میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو کسی اور کے استعمال ہو سکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ نکال کے کسی کو بھی ضرور دیں. اور جیسے چھوٹی عید پر صدقہ فطر ہوتا ہے نا، تو وہ ہر ایک کو دینا ہوتا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، بچہ ہے، حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ ہے اس کو بھی دینا ہوگا. ماں باپ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں. اس عید پر ایسا تو نہیں کہا گیا کہ ہر شخص کچھ دے، لیکن چونکہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب سارے سال سے زیادہ بتایا ہے، تو وہ صدقہ یا وہ کوئی چیز جو آپ سال میں کسی وقت دے سکتے ہیں، وہ اگر ان دنوں میں دیں گے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اسی طرح اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے یا آپ کو کوئی بھی ایسا صلہ رحمی کا کام کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، کوئی تحفے تحائف ان کو دینے ہیں، یا ان کو کسی بھی طرح خوش کرنا ہے، کوئی روٹھا ہوا تو اس کو منانا ہے، تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں. تو انشاءاللہ تعالی ان دنوں کا نیک عمل آپ کو آئندہ کے لیے بھی فائدہ دے گا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا جو سارے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب چند باتیں قربانی کے بارے میں. قربانی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں، جیسے نماز فرض ہے ایسے قربانی فرض نہیں، لیکن سنت واجبہ کا درجہ رکھتی ہے. سنت ہے لیکن لازمی سنت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے
اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الکوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ پڑھ سنائیے جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، لیکن ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا دیکھو اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قربانی تقوی کے ساتھ ہے۔ صرف قربانی کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں ہر امت کے لیے رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہر دور میں اس کا طریقہ باقی رہا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی تو صرف حاجیوں کے لیے ہے یا یہ ایک حج سے متعلق چیز ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ حج پر تو ایک ہی مرتبہ گئے لیکن قربانی کرتے رہے۔ خاص طور پر اس سنت کو کس نے زندہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یعنی اگرچہ طریقہ پہلے بھی موجود تھا لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی، حج کا طریقہ جاری کیا، اسی طرح انہوں نے قربانی کی سنت کو بھی زندہ کیا۔ اس سنت کا تذکرہ قرآن حکیم نے بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ سورۃ الصافات میں یہ واقعہ موجود ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھو کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لیے مطیع ہو گئے، متحد ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل پچھاڑا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل عین کے ساتھ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو خدا کی بارگاہ میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو جاری کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو اس وقت پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ جب آپ نے اس قوم کو پہلے دلیل سے سمجھایا، وہ نہیں مانے، تو پھر آپ نے ان کے بت توڑ کر ان کو سمجھایا کہ جن سے تم مانگتے ہو یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتے، تم کو کیا بچائیں گے؟ لیکن اس بات پر سب بہت ناراض ہوئے اور ان سب نے مل کر کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو چتا جلانے کے لیے یا آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں چن چن کر لا رہے تھے. پوری قوم نے لکڑیاں چنی کہ بہت بڑی آگ کا الاؤ تیار کیا جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے تاکہ بچ کے نہ نکل سکیں. بہرحال اللہ کے دوست تھے، جب آگ میں پھینکے گئے تو آگ گلو گلزار ہو گئی. یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ آگ جلی نہیں، یا جلتی آگ ٹھنڈی ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے اور بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے. اتنے بڑے معجزے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں مانے، اور جب نہیں مانے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہاں ٹھہرنا بے فائدہ تھا، بیکار تھا. اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی، کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے اور کیا کرنا ہے، اور کس کو بتانا ہے، کس کو سمجھانا ہے، کس کو سکھانا ہے. کیونکہ وہ اللہ سے محبت رکھتے تھے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ پوری دنیا کو اس محبت کا مزہ چکھا دے، ہر ایک کے دل میں یہ خیال آ جائے. لیکن اس علاقے میں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، تو وہ اب اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی اور علاقے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ مکہ کی وادی میں جائیں اور اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آ جائیں. یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ بالکل بے آب و گیاہ جگہ پر اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ دیا جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں نصیب ہوا تھا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے پرواہ نہیں کی، بس چھوڑ آئے. دوبارہ اس وقت واپس گئے جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو چکے تھے. اب دیکھیے یہاں الفاظ کہ انی ذاہب الی ربی سیہدینی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بچہ دے، صالح لوگوں میں سے اولاد دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کیسی دعا سنی، ایک بردبار متحمل مزاج بچہ عطا کیا. وہ بچہ جب آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز کہا، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم دیکھو تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے. بیٹا بھی تو ایسا ہی تھا نا، اللہ کا انعام. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بولے ابا جان جو آپ چاہتے ہیں کر ڈالیے. ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں سے اگر کوئی اس جگہ پر ہوتا تو کیا یہی کہتا، ایسے ہی کہتا کہ آپ ہمیں ذبح کر دیں؟ نہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میرے والد جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے. ان کو یقین تھا کہ اللہ نے اگر میرے والد کو آگ سے نکالا تھا تو یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، نیکی کے کام پر متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اسی وقت ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً ایک کھلی کھلی آزمائش تھی یہ، اس بات کی آزمائش ہونے میں کوئی شک نہ تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کے ہم نے اس بچے کو بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل کو ذبح کروانا نہ تھا، بس آزمانا تھا کہ کیا میری محبت میں اپنے بچے کو قربان کر سکتے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر خیر آخری یعنی بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا کہ جو بھی آج آتا ہے سال میں قربانی ہوتی ہے سب کو یہ واقعہ یاد آتا ہے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، 2 دفعہ محسنین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. حفیظ جالندری نے اس واقعے کو ایک خوبصورت نظم میں بیان کیا ہے، وہ نظم میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پدر بولا کہ بیٹا، پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یعنی اللہ کی اطاعت میں اتنی بڑی قربانی آج تک کسی نے نہیں دی تھی. یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر. یعنی اتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے اور دونوں ہی بہت خوش تھے. فلما اسلما، دونوں خوشی خوشی جھک گئے رب کی بات کے آگے. تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے،
خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹے کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی، چھری حلقوم، حلقوم کہتے ہیں حلق کو، چھری حلقوم میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے یا جس کی پیروی میں آج ہم سب اپنے جانور ذبح کرتے ہیں اور اس رسم وفا کو نبھاتے ہیں۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ جیسا کہ اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت، سچی وفاداری، جانی ایثار اور قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا، ان کو محسن اور خلیل اللہ، اللہ کے دوست کا لقب دیا، ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ تمام دنیا کے مسلمان دن میں 5 نمازوں میں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی چونو چرا کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس سنت کی یاد میں خدا سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم آپ ہی کے اطاعت گزار بندے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ ہی کا ہے، آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے اور خون بہانے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایسی ہی جانثاری کے جذبات کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بعد تمام عقلی دلیلوں کو ایک طرف رکھ دیا، یعنی عقل کی نہیں مانی، اور کمال عبودیت کے ساتھ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا۔ ہر سال قربانی کی سنت دہرانا دراصل بندے کا اللہ کے ساتھ اسی جذبہ محبت کی یاد تازہ کرنا ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت یہ جذبات اور اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھا لینا یہ سب ایک میکانیکی عمل بن کر رہ جائے گا، ایک مشینی عمل ہے جو روح سے خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، اللہ کو بندوں سے تقوی اور جانثاری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو اس قربانی کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی چھری اگرچہ جانور پر ہو لیکن کوئی دکھاوا مطلوب نہ ہو، کسی سے تعریف لینا مطلوب نہ ہو، اللہ کی محبت سے دل بھر جائے کہ اللہ تیرا حکم آیا، میں نے اپنے مال کو اور پیار سے پالے ہوئے جانور کو تیری خاطر قربان کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جو بچے قربانی کے جانور گھر پالتے ہیں یا جن علاقوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت روتے ہیں کیونکہ ان کو بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ایک پیٹ کی طرح ان سے۔ تو یہ دراصل ایک سمبل ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنی محبوب ترین چیز کو بھی ذبح کرنے، ختم کرنے، دے ڈالنے میں کچھ دیر نہ لگائے اور دل میں کوئی ملال نہ آئے
کوئی پریشانی نہ آئے. قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا میرے پاس اتنے تولے